احادیث بیان ہو رہی ہیں. صحیح بخاری ہے. سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حافظہ عالمہ محدثہ فقیہ سیدنا مختصر رضی اللہ عنہ کی لاڈلی بیٹی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پوری طرح کھل کھلاتے ہنستا ہوا نہیں دیکھا کہ آپ کے دان مبارک کا اندرونی حصہ نظر پڑ جاتا. یعنی آپ اس طرح کھل کھلا کر اور ٹاکا لگا کر کبھی نہیں ہنستے تھے کہ آپ کے دان مبارک کا اندرونی حصہ نظر آ سکتا ہے. بس بہت سو فرماتے ہیں. بعض روایت میں آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کو ذہن سے تعبیر کیا گیا کہ رب سے مراد وہی ہنسنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، یعنی مسکرانا. البتہ کبھی کبھی جب ہنسی کا غلبہ ہوتا تو آپ اس طرح مسکراتے تھے کہ دم مبارک کسی قدر کھل جاتا. چنانچہ بعض روایات میں صحیح کہا تھا نواجز ہو کہ آپ مسکرائے، آپ کو ہنسی آئی کہ آپ اس سے اندر کی داڑیں ظاہر ہو گئی. ہنسنا فکری چیز ہے، رونا بھی فکری چیز ہے. آخرت کا خوف، قبر کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اس قسم کے خوف سے آنسو آ جانا یہ نعمت. قرآن مجید پڑھتے پڑھتے جب تم کے تذکرے آئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کبریائی اور بڑھائی آئے، موت یاد آئے، آخرت کے عذابوں کا تذکرہ آئے، قبر آخرت انسان بن جائے اور آنسو نکل پڑے، یہ اس کے عارف باللہ ہونے کی نشانی. اس انسان کو اللہ کی معرفت حاصل. یہ خوف کے آنسو، کبھی شوق کے آنسو ہوتے، خوشی کی، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرتے کرتے، جنت کی نعمتوں کے تذکرے کرتے کرتے شوق میں جانے، یہ بھی اچھی چیز. دنیا کی پریشانیاں اس کی وجہ سے بعض اوقات آنسو آ جاتے. کسی مصیبت میں، پریشانی میں، فاقے میں، بیماری میں آنسو ٹپک جانا انسان کے اختیار میں ہے، نہ یہ سبب کے خلاف. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم چھوٹا سا تھا، فوت ہوا، آپ کی گود میں تھا، آپ علیہ السلام کے آنسو ٹپک رہے تھے. صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے، آپ دفنانے کے لیے قبر میں اتار رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، آپ علیہ السلام کے پیشانی کا بوسہ لیا، صحابی آنسو ٹپک رہے. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو صبر کہتے ہیں، صبر کی تعلیم دیتے ہیں، وہ یا رسول اللہ. فرمایا یہ آنسو مرنے والے سے محبت اور تعلق کی وجہ سے ہوتی، لہٰذا یہ صبر کے خلاف ہے. ہاں زبان سے کچھ گنا اور شکوے کی باتیں نکالنا، کپڑے پھاڑنا، سر پیٹنا، منہ پہ تھپڑ مارنا، سینہ کوبی کرنا، جیسے اہل نشی کرتے ہیں آپ بھی، جی یہ جاہلیت کی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری کی حدیث ہے، مرفوع نشر کر کے لوگ ضرب الخدود علیہ بیچنے پھاڑتا ہے، پیٹتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، پتھر آتا ہے، پریشانی میں ہائے 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 کہتا ہے، مارے گئے ہلاک ہو گئے، وہ ہم میں سے نہیں. تو تکلیف پر آنسو آ جانا، بیماری میں ہے کسی پیارے کے مرنے پر یا کسی کو تکلیف میں دینا، تو یہ منع نہیں ہے، فطری چیز. خوف کی وجہ سے آنسو آ جانا اچھی چیز، خوشی کی وجہ سے آنسو اللہ کی محبت میں یہ چیز انسان کی فطری چیزیں. نیک آدمی کو، اللہ کے نبی کو بھی یہ تقاضے لائق ہو. ایسے کو خوشی کی بات ہو، اپنا ہو، بیوی بچے ہو، دوست احباب ہو، ان سے کو بے تکلفی اور دل لگی کی بات کرتے ہو ہنسی آ جائے، یہ بھی منع نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی تھے، لیکن آپ کی زیادہ تر ہنسی اور مسکراہٹ چہرہ کھلتا تھا، ہلکے سے تکرام ظاہر ہوتے، زیادہ زیادہ ہوا تو تھوڑا سا منہ کھل جاتا، لیکن اتنا منہ کھول کر ہنسنا کہ سارا اندر سے نظر آیا، آوازیں آئیں ہنسنے کی، ہاں ہاں ہاں، یہ آپ نے پسند نہیں کی. ایسی ہنسی تقریباً آپ نہیں فرماتے. تو کل بھی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کے موقع ہدایت کو سامنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ.